اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ عصر کے وقت ہمارے جسم میں آخر کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے، جس کا ذکر سورہ عصر میں بھی کیا گیا ہے۔ عصر کا وقت شام کے 3 بجے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس وقت میں انسان کا جسم ایک ایسا کیمیکل پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ رات کو سو پاتے ہیں۔ اس کیمیکل کا نام میلاٹونن ہے۔ آپ کی رات کی بھرپور نیند اس کیمیکل یا ہارمون کی مرہون منت ہے۔ جن لوگوں میں میلاٹونن کا اخراج کم ہو جاتا ہے وہ اکثر نیند کی کمی یا نیند کے مسائل کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس میں انسومنیا یا بے خوابی کا شکار ہونا یا نیند کا بار بار رات کو ٹوٹنا شامل ہے۔ نیند کی کمی کا شکار رہنے والے لوگوں میں اکثر ذہنی اور نفسیاتی امراض، دل کی بیماریاں، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا قابل ذکر مسائل ہیں۔ میلاٹونن نہ صرف آپ کی نیند کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اور آپ کی باڈی میں کینسر کے خلیات کو مارنے اور ان کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ایک اینٹی ایجنگ ہارمون بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ وقت سے پہلے بڑھاپے کے اثرات سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت مند رہنے اور زیادہ دیر تک جوان نظر آنے کے لیے میلاٹونن کا صحیح مقدار میں اخراج آپ کے جسم میں بہت ضروری ہے۔ صبح سویرے جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور سورج کی روشنی آپ کی آنکھوں میں پڑتی ہے، یہ روشنی آپ کی برین میں موجود ایک انٹرنل کلاک کو سگنل دیتی ہے جو کہ شام کے وقت میلاٹونن کا اخراج یا اس کے ریلیز کا ٹائم جو ہے مقرر کر دیتی ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت بہت دیر سے اٹھنے کے عادی ہیں تو آپ کی انٹرنل کلاک کو یہ سگنل کہ صبح کا آغاز ہو چکا ہے بہت دیر سے ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے میلاٹونن کا اخراج جو ہے اس میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ چیز آپ میں انسومنیا یا بے خوابی کے مسائل کو پیدا کرتی ہے۔ آپ کے جسم میں موجود ایک اور ہارمون جس کی وجہ سے میلاٹونن کا اخراج متاثر ہوتا ہے وہ ہے آپ کا کورٹیسول یا آپ کا باڈی کا سٹریس ہارمون۔ انسان کی صحت اور زندگی کا انحصار کورٹیسول اور میلاٹونن کے بیلنس پر ہے۔ یہ دونوں ہارمون ایک دوسرے سے بالکل مختلف طور پر کام کرتے ہیں، یعنی جب ایک کی مقدار بڑی ہوئی ہوتی ہے تو دوسرے کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے رات کے وقت رات کے 3 بجے جب کورٹیسول کی مقدار آپ کی باڈی میں بڑھنا شروع ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے میلاٹونن کی مقدار بالکل کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب دوپہر کے 3 بجے کورٹیسول کی مقدار بالکل کم ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے میلاٹونن کی مقدار بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کورٹیسول کا اخراج ہمارے جسم میں بہت زیادہ ہو رہا ہو، یعنی کہ ہماری باڈی سٹریس کا شکار ہو، تو اس کی وجہ سے کورٹیسول کی مقدار کم نہیں ہوگی، بڑی ہی رہے گی۔ اس کی وجہ سے میلاٹونن کی پیداوار آپ کے جسم میں کم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم سٹریس کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جو نیند کے مسائل آتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم میں میلاٹونن کی وہ مقدار موجود نہیں ہوتی جو ہمیں بھرپور نیند دے سکے۔ میلاٹونن کی کمی نہ صرف ہمیں نیند کی کمی اور چڑچڑے پن سے دوچار کرے گی بلکہ ہمیں وقت سے پہلے بڑھاپا اور کینسر جیسے مسائل میں مبتلا کر دے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی باڈی میں موجود بڑا ہوا جو سٹریس ہارمون ہے جس کی وجہ سے میلاٹونن کا اخراج بھی متاثر ہو رہا ہے، اس کو کیسے کم کریں؟ سٹریس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہمارے جسم میں موجود جو 2 نروس سسٹم ہیں، ایک سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو کہ آپ کی باڈی میں سٹریس کو کنٹرول کرتا ہے اور دوسرا پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو کہ آپ کی باڈی میں ریلیکسیشن پیدا کرتا ہے اور سٹریس کے اثرات کو کم کرتا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ زیادہ تر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جو لوگ سٹریس کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں یا زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں ان کا جو سمپیتھیٹک سسٹم ہے وہ ہر وقت ڈومینیٹ کرتا رہتا ہے، اور کسی وجہ سے ایسے لوگوں کا پیرا سمپیتھیٹک سسٹم جو ہے وہ کمزوری کا شکار نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایسے لوگوں کا پیرا سمپیتھیٹک سسٹم سٹرانگ کر دیں
تو اس کی وجہ سے ان کا جو سمپتھیٹک سسٹم ہے وہ بیلنس ہو جائے گا اور ان کی باڈی میں موجود جو سٹریس کا ہارمون بڑھا ہوا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنا پیراسمپتھیٹک سسٹم اتنا سٹرونگ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری باڈی میں موجود سٹریس کو فوراً قابو میں کر لے اور ہمیں سٹریس سے نکال دے۔ اس مفید معلومات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم سورہ عصر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں اپنے مسائل کا کوئی حل اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم، بے شک انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ سورہ عصر میں ہم نے دیکھا کہ بھئی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عصر کی قسم کھائی کی ہے۔ اچھا، اب جو تفاسیر میں جو اسکالرز جو ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی اس جو سورت کی ہے وہ اخلاقی ایک وہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں، یا جو ایک آپ سمجھیں کہ ایک جو روحانی ایکسپلینیشن ہے وہ اکثر دی جاتی ہے، لیکن جو میں آپ کو چیز سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں تو وہ ہے بایولوجیکل، یعنی کہ اس صورت کی ایک بایولوجیکل جو تفسیر ہے یا ایک ایکسپلینیشن ہے وہ بھی ایک بنتی ہے اگر آپ ان ساری چیزوں کو اگر آپ کنیکٹ کرو تو۔ جو جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی جو ہے میلیٹونن کے بارے میں بتایا، پھر سٹریس کے بارے میں بتایا، تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو کنیکٹ کرو اور سورہ عصر کو پھر پڑھو تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ ایک ڈیفرنٹ انداز میں جو ہے نا یہ صورت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اچھا، تو اب اس میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی انسان جو ہے دن بدن اس میں کچھ گھٹ رہا ہے، کچھ کم ہو رہا ہے، اور وہ دن بدن جو ہے وہ اپنے انجام کی طرف جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا، اب اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی انسان میں آخر ایسا کیا کم ہو رہا ہے دن بدن۔ اچھا دیکھیں، انسان کی جو ایک باڈی ہے، جو مادی جو باڈی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر ہم میڈیکل سائنس کی روح سے دیکھتے ہیں تو اب ایوری ڈے یا ہر روز جو ہے آپ کے جسم میں بہت سی تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ آپ کو نظر آتی ہیں اور کچھ آپ کو نظر نہیں آتی۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی جو عمر ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور دن بدن جو ہے وہ آپ بڑھاپے کی طرف گامزن ہو۔ اچھا، روزانہ آپ کے بال جھڑتے ہیں، آپ کی جو اسکن کے سیلز ہیں یا خلیات ہیں جو کہ آپ کی جلد کے وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ کی جو باڈی میں جو آپ کی جو گٹ ہے اس کے جو سیلز ہیں وہ جو ہے وہ روزانہ جھڑتے ہیں، اس میں پھر نئے پیدا ہوتے ہیں۔ بال ہیں جیسے وہ جھڑ جاتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب بہت سے جو کام ہیں وہ روزانہ ہو رہے ہیں، یعنی کہ ایک انسان جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف وہ تیزی سے گامزن ہے۔ اچھا، اب آپ سوچیں کہ بھئی انسان کی جو یادداشت ہے وہ بھی دن بدن جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی دن بدن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اب اس کی ہڈیاں دیکھتے ہو تو وہ بھی جو ہے نا دن بدن جو ہے وہ اس میں جو ہے کمزوری پیدا ہو رہی ہوتی ہے، جیسا کہ ایک خاص عمر تک جو ہے وہ ہڈیوں کی مضبوطی بڑھتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جیسے کہ آپ 35 ایئرس کا ٹائم لیتے ہیں، 25 سال کے تو چلیں تب تک تو ہڈیاں بالکل مضبوط ہو رہی ہیں، 30 سال کے بعد کا جو وقت ہے وہ آپ اس طرح لے لیں کہ اس کے بعد جو ہے ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ کمزوری کی طرف آہستہ آہستہ مائل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب اس سے یہ ظاہر ہوا کہ انسان جو ہے وہ ایجنگ کی طرف مائل ہے۔ تو پہلی جو ہم اس کی جو دیکھتے ہیں ڈسکرپشن وہ یہ ہے کہ عصر کی قسم کے بے شک انسان نقصان میں ہے۔ تو بے شک ہم نے دیکھا کہ بایولوجیکلی بھی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ایک نقصان کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اب اس میں جو ایجنگ کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ جو ہے جو ہمارا ہارمون ہے جو کہ عصر کے وقت میں ریلیز ہو رہا ہے وہ میلیٹونن ہارمون ہے، اور ایجنگ کا جو وہ پروسیس ہے وہ اس کو کم کرتا ہے اگر آپ اس سینس میں دیکھو تو، یعنی کہ میلیٹونن ایک اینٹی ایجنگ ہارمون بھی ہے، ایک اینٹی کینسر ہارمون بھی ہے، اور آپ کی باڈی میں جو سٹریس کی وجہ سے جو ڈفرینٹ جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ ان کو بھی ان کے اثرات کو یہ کم کرتا ہے یہ ہارمون۔ تو یہ جو ہارمون ہے میلیٹونن کا یہ کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے کسی وجہ سے اب جیسے
صبح ٹائم پہ نہیں اٹھتے ہو، اور صبح اٹھنے کے لیے جو ہمیں جو چیز دی گئی ہے وہ ہے فجر کی نماز، ٹھیک ہے؟ اب فجر کی نماز میں جب اٹھتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی جو آنکھ کھلتی ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے سورج کا جو ہے روشنی دیکھتے ہو. ٹھہریں اس کو تھوڑا ایسے بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی آنکھ ہے اور اس نے جو ہے سورج کو طلوع ہوتے دیکھتا ہے یا سورج کی روشنی اس میں پڑتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر جو آپ کا برین ہے وہ جو ہے اس میں جو انٹرنل جو کلاک لگی ہوئی ہے وہ سیٹ ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے پھر وہ سیٹ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھی اچھا بھئی اب 3 بجے کے بعد جو ہے آفٹر 3 PM میلیٹونن جو ہے ان کی باڈی میں ریلیز کر دینا یا اس کا اخراج کر دینا. اگر آپ فجر کی نماز جو ہے وہ مس کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ جیسے اٹھتے ہو جی جناب آپ 1 بجے اٹھتے ہیں، یا آپ جو ہے چلیں 12 بجے اٹھ جاتے ہیں، تو بھی جو ہے نا وہ میلیٹونن کا اخراج کا جو ٹائم ہے وہ اچھا سا سیٹ نہیں ہوتا. اب اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بھئی اوہو یہ 12 بجے اٹھا ہے تو اب اس کا میلیٹونن کا اخراج کریں، تو یہ بھی آپ جو ہے نا اپنا ڈسٹرب کر دیتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ بھرپور نیند لینے کے لیے فجر کی نماز جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ فجر کی نماز میں آپ کے میلیٹونن کا اخراج کا ٹائم جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے. اچھا اب جو عصر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو اب اس میں جیسے ہمیں جو ہے عصر کی جو ہے وہ نماز کا جو ہے وہ جو ہے سمجھایا گیا ہے کہ بھئی ہم عصر کی نماز پڑھیں. عصر کی نماز میں آپ کیا کرتے ہو؟ آپ وضو کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب وضو جب آپ کرتے ہو تو وضو پہ پہلے بھی میں نے کچھ جو ہے ویڈیوز دی ہیں، تو اس میں ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ بھئی وضو جب انسان کرتا ہے تو وہ جیسے اس کان کو صاف کرتا ہے، جیسے وہ پاؤں کے جو ہے کچھ پوائنٹس جیسے وہ رگڑتا ہے، تو یہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں بعض اوقات یہ جو ہے نا یہ پیراسمپتھیٹک سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. تو وہ پیراسمپتھیٹک سسٹم جو ہے وہ آپ کے باڈی میں سٹریس کو کم کرتا ہے. یعنی کہ عصر کی نماز اگر آپ پڑھتے ہو، ظاہر ہے اس کے لیے آپ وضو کرتے ہو، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو سٹریس کا جو لیول ہے وہ فوراً کم ہو جاتا ہے. اور جب وہ سٹریس کم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جو میلیٹونن آپ کا باڈی میں جو ریلیز ہونا تھا وہ اچھی طرح سے پھر وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ عصر تک پہنچے، آپ کی باڈی میں سٹریس تھی یا سٹریس ہارمون جو ہے بڑا ہوا تھا، پھر آپ نے کیا وضو نے جناب آپ کی باڈی کو ریلیکس کیا اور اس نے جو ہے میلیٹونن کا اخراج کر دیا. کیونکہ اگر آپ کی باڈی میں یہ سٹریس کم نہ ہوتی تو پھر کیا تھا کہ یہ جو ہے میلیٹونن کا اخراج نہیں ہوتا. کیونکہ سوچیں کہ اگر باڈی میں سٹریس زیادہ ہے تو میلیٹونن کم پروڈیوس ہوگا یا جو ہے بالکل ہی پروڈیوس نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے اگر میلیٹونن پروڈیوس نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر نیند جو ہے نا رات کی آپ کو کم آتی ہے یا بالکل آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب جو ہے نیند جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ نیند اس لیے ضروری ہے کیونکہ نیند کے اندر جو ہے آپ کی باڈی میں ریپیئر کا کام ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کی باڈی جو ہے نا وہ نئے سرے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ریجنریٹ کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اس میں جو ہے وہ سارے پروسیسز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے ایک جو ہے وہ تازہ دم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو اگر جو لوگ نیند کی کمی کا شکار رہتے ہیں ان میں بہت سے جملہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے دل کی بیماریاں، کینسر اور بلڈ پریشر کا بڑھ جانا. اچھا جی چڑچڑاپن تو آ ہی جاتا ہے. اس کے علاوہ اور جو ہے نفسیاتی امراض ہیں، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، یہ ساری جو ہے نا آپ کو ایسے لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو بایولوجیکلی دیکھیں اس صورت کو، تو آپ دیکھتے ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ دیکھیں بھئی عصر کی قسم ایک تو کھائی ہے کہ بھئی عصر میں جو ہے آپ کا جو ہے سارا باڈی جو ہے نا آپ کی اس میں جو ہے اس کا سارا ایک جو سسٹم ہے وہ سیٹ ہوگا عصر کے ٹائم پہ، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ جو ہے وہ نہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو بے شک وہ پھر نقصان میں ہی چلے جائیں گے. یعنی کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کی جو ہے ساری ویل بینگ متاثر ہو جائے گی. دیکھیں جی ایک جو اچھا مسلمان ہے اس کی صحت بھی اچھا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر جو ہے وہ اچھی صحت کا شکار نہیں ہوگا تو وہ نہ اٹھ کے نمازیں پڑھ سکے گا، نہ وہ کوئی لوگوں کی مدد کر سکے گا، نہ وہ کسی کو جا کے ہیلپ کر سکے گا. تو وہ نقصان کا شکار ہو جائے گا، اس کا ایمان بھی خراب ہو جائے گا، اور ایک وہ جو ہے وہ رشتے تو متاثر ہوں گے ہی، زندگی متاثر ہو جائے گی، اس کا جو
جاب ہے، اس کا جو مال و دولت ہے اس کے پاس نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بھئی جو ہے وہ اپنے لیے اٹھ کے کام نہیں کر سکے گا، اور وہ ظاہر ہے لوگوں پہ جو ہے وہ انحصار کرتا رہے گا۔ تو یہ اچھی صحت کا ہر لحاظ سے انسان کو ہونا، ایک مسلمان کے پاس ہونا جو ہے میرا خیال زیادہ ضروری ہے۔ اچھا جی، یہ تو چلیں اس کا جو ہے فرسٹ پارٹ ہے جو ہم نے ایکسپلین کیا سورت کا، اور اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے اب وہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ بھئی وہ تشویش کا باعث ہوگا کہ بھئی اچھا بھئی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے 4 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو نیک عمل کرتے رہے، اور وہ لوگ جو حق بات کی، میری اردو ذرا دیکھ لیں، حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ 4 لوگوں کا ذکر ہے، اور یہ 4 جو لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ بھئی آخر ان کا کیا تعلق ہے۔ جو ہم نے بایولوجیکل سی ایک ایکسپلینیشن کرنے کی کوشش کی عصر کے ٹائم کی، تو اس کا دیکھیں جو ایمان لاتے ہیں، جو بھی لوگ اس دنیا میں اللہ کو بلیورز ہیں، اللہ کو یقین رکھتے ہیں، یا چلیں کسی بھی گاڈ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم نے تو ظاہر ہے وہ اسلام کو زیادہ دیکھا ہے تو اس لیے اسلام کی بات کریں گے کہ جو لوگ اسلام لاتے ہیں، اللہ پہ بلیو ہوتا ہے، آپ کی سٹریس، میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ کاموں میں آپ کی سٹریس فوراً جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہو جیسے کوئی خدا نہ خواستہ جو ہے نا آپ کو کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو آپ فوراً اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اللہ نہ ہوتا تو کیا کرتے آپ؟ جو ہے نا پوری ہر چیز کی ذمہ داری آپ کے اوپر پڑتی۔ اچھا، اب جیسے کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہوتا، آپ کہتے اس کی ذمہ دار میں ہوں، جاب چلی جاتی، آپ کہتے اس کی ذمہ دار میں ہوں اور یہ میرے اوپر ہی ہے۔ اچھا، تو لیکن اس طرح سے ہم جیسے ہم مسلمان دیکھتے ہیں چیزوں کو، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ کا ایک پلان ہوتا ہے اور وہ اس کے حق میں پھر جو بہتر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی آپ یہ بھی تو دیکھو نا کہ اللہ پہ تو آپ بلیو کر رہے ہو، لیکن آپ کی سٹریس کتنی زیادہ لائف میں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ بہت سی باتوں میں آپ اللہ کو جو ہے نا کہتے ہو کہ اللہ دیکھ لے گا، اللہ جو ہے وہ اس چیز کا بہتر حل ہمیں اللہ نے یہ دیا ہے تو ہم اس چیز کو پکڑیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ، آپ کو بہت برائیوں سے دور کر دیتی ہیں۔ اب کوئی شخص جیسے کسی کے ساتھ کوئی برا کرتا تو وہ اس کا جو ہے وہ پوری عمر اس کی اسی میں نکل جاتی کہ میں اس سے انتقام کیسے لوں، اور اس انتقام لینے کے جذبے میں اس کی ساری زندگی ضائع ہو جاتی۔ تو اس طرح ہم جو ہے نا وہ ہر چیز یعنی وہ آفٹر لائف پہ ڈال دیتے ہیں کہ بعد میں جو ہے اللہ اس کا جو ہے ہمیں اجر دے گا، یا جو ہے جس نے ہمارے ساتھ برا کیا اس کو سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا ایمان لانے والوں کی سٹریس ختم ہو گئی۔ اچھا جی، اب جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بھی اس سے بھی سٹریس ختم ہو جاتی ہے۔ نیک کام ویسے کرنے سے جو ہے آپ کے اندر پازیٹیو انرجی آتی ہے۔ کائنڈنس پہ جو ہے ریسرچز ہو چکی ہیں کہ اس سے جو ہے آپ کا پیرا سمپتھیٹک سسٹم جو ہے نا اسٹرانگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جو کام میں نے اس میں بتائے ہیں نا، یہ سارے آپ کے جو کام ہیں، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، حق بات کی تلقین کرنا، دوسروں کو پازیٹیوٹی دینا، صبر کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے آپ کا جو پیرا سمپتھیٹک سسٹم ہے وہ اس کو اسٹرانگ کر رہی ہیں۔ یہ ریسرچز ہو چکی ہیں، یہ گوروں نے کر لی ہیں پہلے ہی، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو پیراسمپتھیٹک سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہیں، یہ ساری اچھی باتیں ہیں جو کہ ہمیں اسلام نے پہلے ہی بتائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جن لوگوں کا پیراسمپتھیٹک اسٹرانگ ہوگا تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی ان کی زندگی میں سٹریس آتی ہے، یا وہ ایک ایسے جیسے سٹریسفل جاب کر رہے ہیں یا کچھ بھی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ فوراً اپنی سٹریس کو وہ اوور کم کر لیتے ہیں، اپنی سٹریس کو اوور کم کر لیتے ہیں، فوراً وہ ان میں ریلیکسیشن آ جاتی ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ہوں گے کہ جو ہر وقت جو ہے نا وہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں، سٹریس میں رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، دوسروں پہ چیختے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کا سمپتھیٹک سسٹم جو ہے نا ہر وقت ڈومینیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اور ان کا جو پیرا سمپتھیٹک سسٹم ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ ویک ہوتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہوں گے کہ جو ریلیکس رہتے ہیں ہر طرح کے ماحول میں، تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں سٹریسرز تو ہوتے ہیں لیکن ان کا پیراسمپتھیٹک سسٹم بہت اسٹرانگ ہے۔ اور ہمیں جو جس چیز کی تلقین کی گئی ہے نا وہ ہے، یعنی ہم مورلی اگر ہم اسٹرانگ بنیں گے تو پھر ہمارا جو پیراسمپتھیٹک سسٹم ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے اور اس دنیا کی زندگی میں آپ کو جو ہے ایک اچھا ایک انسان بننے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے، وہ آپ کا پیراسمپتھیٹک
सिंपैथेटिक सिस्टम है, तो वो उसको जो है ना स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सी बातें देखिए हम लोग जो है वो नहीं सोचते, हम कहते हैं कि अच्छा ये शायद वो जन्नत लेने के लिए जो है ना अल्लाह ने हमें बताई हैं, लेकिन वो जन्नत तो है, लेकिन वो आपकी दुनिया की जो ज़िंदगी है ना वो भी, उसके लिए भी ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। मॉरली जो है स्ट्रांग होना, अच्छा जी लोगों के साथ अच्छा करना, काइंडनेस करनी, नमाज़ पढ़नी, ये सारी आपको दुनिया में इन चीज़ों के बहुत फ़ायदे मिल जाएंगे कि जन्नत तो फिर चलें बाद में मिलेगी, तो आपने वैसे ही खुश हो जाना है। तो ये जनाब इस की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी और ये थोड़ी कोशिश थी कि भाई आपको जो है इसकी एक बायोलॉजिकल सी एक एक्सप्लेनेशन दी जाए, क्योंकि मुझे तो देखें ये चीज़ें ऐसे ही समझ आती हैं। मतलब हो सकता है शायद मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन से ऑब्सेस्ड हूँ या क्या वजह है कि मुझे इसी तरह समझ आती हैं और मुझे इन चीज़ों को इस तरह मैं देखती हूँ, तो और मेरा जो है वो ईमान पुख्ता होता है, अल्लाह पे यकीन पुख्ता होता है।